بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پویتر اور پاکیزہ نفوس جو اشتیاقی علم و ادب رکھنے میں مگن ہیں، آئیے آج انہیں ہم زبان دانی کے حوالے سے چند سطور نظر کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم اس میں معرفہ کے اقسام کے حوالے سے چند سطور مرحم کر چکے ہیں، آج ہم اس میں علم کی اقسام کے حوالے سے مزید اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین و ناظرات، جیسا کہ علم کے لغوی معنی علامت اور نشان کے ہیں، لیکن گرامر کی زبان میں اس میں علم سے مراد وہ اشخاص یا ان کے اسماء گرامی ہیں جو مختلف پہچان سماج میں رکھتے ہیں۔ تو ان مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے علامت کا نام دیتے ہیں، جس سے ہم اسم علم یا اسم معرفہ کی ایک قسم ہے۔ اس علم کی درج ذیل اقسام ہیں: خطاب، تخلص، لقب، عرف، کنیت۔ اب ایک ایک کر کے ہم ان کو مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ان اسم علم کی اقسام میں پہلے خطاب کی وضاحت کریں گے۔ خطاب کا مفہوم ہے اس طرح: خطاب سے مراد وہ اعزازی نام ہے جو کسی شخص کو اس کے ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت کی طرف سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی چند مثالیں جیسے شمس العلماء مولوی نذیر احمد، جو بڑے ناول نگار گزرے ہیں اردو ادب میں۔ اسی طرح کسی انسان کی بہادری کو بیان کرنے کے حوالے سے ہم رستم زمانہ اس پہلوان کو کہتے ہیں۔ تو دوسرا اسم علم کا جو قسم ہے وہ تخلص ہے۔ تخلص اس نام کو کہتے ہیں جو شاعر اپنی اصلی نام کے بجائے شعروں میں استعمال کرتے ہیں، یا تخلص ایسا مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ شعروں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثال مثلا مولانا الطاف حسین حالی ان کا تخلص ہے۔ اسی طرح مرزا محمد اسد اللہ خان غالب ان کا تخلص ہے۔ تو اکثر شعراء حضرات اپنے ان تخلصوں کو اپنے اشعار میں اختصار سے رقم کرتے ہیں۔ اور ایک یعنی تیسرا جو اس میں علم ہے لقب،
وہ خاص نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے لقب کہتے ہیں۔ اس کی مثال خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور ایک اسم اعظم کی قسم ہے عرف، وہ نام جو اصلی نام کی جگہ محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے عرف کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے کالی خان کو کلن یا غلام محمد کو کبھی غلہ یا گاما یا معراج دین کو کبھی مہر یا نعمان کو کبھی منا اور کاشان کو کاشی، شاہد کو شدہ۔ تو ان مثالوں سے ان کے جو عرف میں اختصار سے ان کے نام کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک قسم اس میں علم کی کنیت کا مفہوم اس طرح ہے، ایسا نام جو باپ، ماں، بیٹا، بیٹی کی نسبت سے دیا جاتا ہے یا پکارا جاتا ہے۔ مثال حضرت ابو طالب کو بیٹے کا نام طالب تھا، اپنی بیٹی کی وجہ سے طالب کہلایا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا، تو انہیں ابن مریم سے پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح ام سلمہ اور ام حبیبہ بھی کنیت ہے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کنیت ہے، ابو تراب حضرت علی کی کنیت ہے۔ تو اس طرح یہ اسم علم کے اقسام جو آج ہم نے یہاں بیان کیے ہیں، تو امید ہے کہ آپ نے اسم علم کے اقسام یعنی خطاب، تخلص، لقب، عرف اور کنیت کو سماعت کیا ہے۔ تو جب کبھی ضرورت ان القاب یا ان اقسام علم کی ہمیں ضرورت پڑے تو انشاءاللہ ہمیں ضرور یہ کام آئیں گے۔